700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا. سر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حالات بیان کرنے کے لیے بڑا پتھر کا دل چاہیے. اتنے سوز و گداز والی زندگی ہے ان کی. ہاں, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو خود صادق اور امین ہے. اور جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے. یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے, ابو ذر غفاری. اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے. یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہے. یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری, غفاری نہیں ہے لفظ, غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے. صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے. ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا, تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ. تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے. پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے, یعنی مکہ شریف میں اب ڈر بھی رہے تھے. میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے. تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم بھی پیتا تھا. جب میری کھجوریں ختم ہو گئی, زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی, زمزم طاقت والا پانی. تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے, کہ پردیسی ہے, کھانا شانا کھلایا, رات ٹھہرایا. کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو, نہ میں نے ان کو بتایا. یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے. آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کروا دیں, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ. تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا, تیسرا دن بھی. تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا, تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک, اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں. تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں, تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح. تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور سر اسلام کیا قبول کیا, اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا, ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے, تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا, ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو, اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا,
وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا. حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے، انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں، جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا، پھر ان کی پٹائی ہوئی، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا، اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. اور تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے، ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو. اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر